من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ معنی پہ غور کیجئے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی منور کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ مثل نورہ کمشکات، مثال اس کے نور کی کمشکات جیسے ایک طاقچہ ہے، فیہا مصباح جس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجت چراغ شیشے میں ہے، الزجاجت اور شیشہ کأنہا کوکب گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، دری چمکنے والا، یوقد من شجرت جس چراغ کو جلایا جاتا ہے، من شجرت مبارکت ایک مبارک درخت کے تیل سے، زیتونت جو زیتون کا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ نہ وہ مشرق کی جانب میں ہے وہ درخت، نہ وہ مغربی جانب میں ہے، یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء چمک اٹھے اجالا کرے، ولم تمسسہ نار اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ ہمارا درس جاری ہے سورۃ النور کا، اور اس کی ہم 44 آیات پڑھ چکے ہیں، 34 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی آج اس وقت جو ہم نے آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس سورت کا نام سورۃ نور اسی آیت کے اندر پہلے لفظ سے لیا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس آیت کے اندر آپ کو اگر کہوں کہ یہ قرآن کریم کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے سمجھنے کے اعتبار سے، صرف اس ایک آیت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، تصنیفات ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے آیت النور۔ میں کئی سالوں سے اس کو پڑھا رہا ہوں، اس ایک آیت کو ممثل لہو کے اوپر فٹ کرنے کے لیے مفسرین نے تقریباً 36 طریقے اپنائے ہیں،
لیکن چونکہ آج عوام بھی ہے تو میں بالکل سادہ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ دماغ حاضر رکھیں گے تو اس آیت نور کا نور آپ کے سینے میں اتر ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اس کو سمجھ سکیں گے. میں ایک مرتبہ آپ کے سمجھانے کے لیے پھر ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس مثال کو فٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ سنیے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی روشن کرنے والا ہے، منور کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال، کمشکاتن، جیسے ایک تاقچہ ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اور المصباح فی زجاجۃ، چراغ بھی شیشے میں ہے. الزجاجۃ، اور شیشہ اس قدر پاکیزہ ہے، صاف ہے، کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ستارہ ہے، دری، چمکدار. شیشہ ہی اتنا پاک ہے، اور وہ جو تاقچے میں شیشے میں چراغ رکھا گیا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اسے جلایا جاتا ہے ایک پاکیزہ تیل سے. کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت کے تیل سے. کون سا ہے وہ درخت؟ زیتونۃ، جو زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ سورج سے مشرقی طرف پر ہے نہ وہ مغربی طرف پر ہے، کھلے میدان میں ہے. سورج طلوع ہوتے بھی پہلے اس پہ لگتا ہے اور غروب تک مسلسل اس پہ سورج کی دھوپ لگی رہتی ہے. یکاد زیتھا، تو ایسے زیتون کے درخت کا جو تیل ہے قریب ہے کہ وہ خود ہی چمک اٹھے. وہ تیل ہی اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ خود چمک اٹھے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے. نور علی نور، نور پر نور ہے، نور ہی نور ہے. واللہ یہدی لنورہ، یہدی اللہ لنورہ، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. بس یوں ہی سمجھ لو ہری پور والو، ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک تاقچہ بنا ہوا ہے. پرانے زمانے میں چراغ جلانے کے لیے کیا بناتے تھے؟ ایک کھڈا سا بنا دیتے، تاقچہ. ایک تاقچہ ہے ایک دیوار میں، اور اس تاقچے میں ایک چراغ ہے. کیا ہے؟ اور چراغ بھی کھلا نہیں پڑا، وہ شیشے میں ہے. اور وہ شیشہ اتنا پاکیزہ اور صاف ہے کہ گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے. اور پھر اس چراغ میں جو تیل ڈالا گیا اسے روشن کرنے کے لیے، وہ بھی کوئی سرسوں کا مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ زیتون کا تیل ہے. اور زیتون بھی عام درخت کا نہیں جو کسی سائے میں پلاؤ، وہ درخت نہیں، بلکہ ایسی جگہ کے اوپر درخت اگا ہو کہ اس پہ ہر وقت سورج کی دھوپ لگتی رہتی ہو. تو جس پہ مکمل سارا دن دھوپ رہتی ہے، اس زیتون کا تیل کیا ہوتا ہے؟ انتہائی شفاف، پاکیزہ اور بدبو سے پاک ہوتا ہے. فرمایا وہ تیل بھی اتنا پاک ہے کہ اس تیل کو آگ نہ بھی لگاؤ تو وہ تیل خود ہی چمکار مار رہا ہے، وہ تیل ہی چمک رہا ہے. پھر اس کے اوپر جو
شیشہ ہے وہ بھی چمک رہا ہے، اور اوپر سے آپ نے اب اس کو تیلی بھی لگا دی، تو بولو کیسی روشنی ہوگی اس چراغ کی؟ بالکل ہری پور والو، احمد جمشید کے سادہ لفظوں میں سمجھ لو، انسان بھی ایک دیوار ہے، اس کا سینہ ایک تاقچہ ہے، اس میں رکھا ہوا دل ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ اس کے اندر ایمان کی صلاحیت جو اللہ نے دل میں رکھی ہے وہ تیل پڑا ہے، حق قبول کرنے کی صلاحیت جو اللہ نے رکھی ہے۔ اب اگر اس کو کسی کی دعوت نہ بھی پہنچے یہ خود حق پہ آ جائے گا، کیونکہ فطرت کے لحاظ سے تیل پڑا ہے، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر ہے۔ لیکن اگر اس کو نور قرآن پہنچ جائے، پیغمبر کا فرمان پہنچ جائے، کسی مبلغ کی دعوت پہنچ جائے، اور اس کا وہ نور اتنا چمک اٹھے، اتنا روشن ہو جائے، نور علی نور، پہلے جو صلاحیت ہے تو وہ خود ایک نور ہے، اور نور کے اوپر جب دوسرا نور آ گیا تو نور علی نور ہو گیا۔ پتہ نہیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان کا دل ایک تاقچہ ہے اس دیوار کے اندر، اور اس تاقچے میں رکھا ہوا چراغ کیا ہے؟ مومن کا دل ہے، انسان کا دل ہے، اور اس دل کے اندر جو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ تو ایسے بندے کو اگر کوئی دعوت دین نہ بھی دے تو وہ خود کیا کر لیتا ہے؟ حق راہ پا لیتا ہے۔ لیکن اگر باہر سے اس کو نور اور مل جائے، پیغمبر کی دعوت، مبلغ کا پیغام پہنچ جائے، تو اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اور چمک اٹھتی ہے، اور یوں لگتا ہے نور علی نور، اجالے پہ اجالا، نور پہ نور ہو جاتا ہے۔ کیا کمال ہے! ایمان کتنی قیمتی چیز ہے میرا دوست، اور مومن کے دل کو اللہ نے کس چیز سے تشبیہ دی؟ ہمارے ہاں اکثر جگہوں پہ آیت کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، یہ آیت نور، اکثر مقامات پہ آپ دیکھیں پینٹر لکھتے ہیں، لیکن نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں آسمان و زمین کا نور اللہ ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ تو بھائی آسمان و زمین کا نور اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نور تو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں آسمان و زمین کے اندر روشنی سورج کی ہے، چاند کی ہے، تو کیا چاند اور سورج اللہ کا نور ہے؟ او بھائی یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ سورہ انعام کی پہلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے بھی پیدا کیے اور نور بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو نور اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو اس نور پہ تو زوال آئے گا، کیا اللہ پہ زوال آئے گا؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، آیت کو سمجھو، اسی لیے مفسرین معنی کرتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ منور کرنے والا ہے۔ اور اس کے نور کی مثال کمشکاتن، جیسے تاقچہ ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اور المصباح فی زجاجتن، چراغ شیشے میں ہے، الزجاجت کأنہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکہ، اور جلایا جاتا ہے اس تیل، اس چراغ کو
ایک مبارک درخت کے تیل سے جو زیتون کا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ مشرقی جانب اور نہ مغربی۔ سورج کے مشرق میں ایک چیز ہو تو وہ اس پہ سایہ نہیں لگتا، اس پہ دھوپ صبح نہیں لگتی۔ سورج طلوع ہوتا ہے جب 12 کے بعد ہوتا ہے، تو پھر بعض علاقوں میں 12 کے بعد دھوپ جا کے لگتی ہے۔ کئی تو ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ وہاں عصر کے بعد دھوپ لگتی ہے، صبح سارا دن سورج نہیں لگتا۔ اور کبھی ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوتے غروب ہوتے اس پہ سورج نہیں لگتا، یعنی بالکل مغرب میں ہے، ایسی جگہ پہاڑ کی اوٹ میں ہے تو سورج ذرا سا بھی مائل ہوا اس پہ سایہ آ گیا۔ یہ ایسے کھلے میدان کا درخت ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی روشنی پڑ رہی ہے، پھر سارا دن روشنی سورج کے غروب ہونے تک اس پہ کیا پڑتی رہتی ہے؟ روشنی پڑتی رہتی ہے۔ یہ زیتون کا تیل سب سے قیمتی، شفاف اور کمال کا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی نہ اس کو لوگ کھاتے ہیں، نہ اس کو استعمال کرنا بھی چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، اس سے مالش کرو، اس میں بہت بہترین علاج ہے۔ ہم لوگ اس سے دور ہیں، یا تو مہنگا ہونے کی وجہ سے اور یا کبھی سوچ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرب لوگ کھجوریں کھاتے ہیں، پاکستان پوری دنیا میں 6 7ویں نمبر پر ہے کھجور کی پیداوار میں، پوری دنیا میں۔ لیکن آپ نے کبھی سال کے رمضان کے علاوہ کبھی کھجور دیکھی ہے؟ نہیں کھاتے۔ یہ ساری مفید چیزیں ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں بیماریوں سے بھی ہم دوچار ہیں۔ تو بہرحال فرمائے یہ نور ملتا کہاں ہے؟ یہ اتنا قیمتی نور جو اندر پہنچتے ہی اس اندر کے نور کو اور چمکا دیتا ہے، نور پر نور ہوتا ہے۔ یہ ملتا کہاں ہے؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ایسے گھروں میں ملتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ ان کی کو بلند کیا جائے، یعنی تعظیم احترام کیا جائے اس کا۔ وہ مسجدیں ہیں، کہاں ہے یہ نور؟ ادھر مسجد نمرہ میں ملتا ہے بھائی۔ یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مساجد میں جہاں قرآن بیان ہوتا ہے، جہاں دین کی بات کی جاتی، یہ وہاں ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی توجیحات ہیں، وہ میں ذکر نہیں کرتا ہوں۔ آگے فرمایا اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں ہے یہ نور کے حکم دیا ہے اللہ نے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یاد کیا جائے اس میں اللہ کا نام۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، فِيهَا اس گھر میں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ کون بیان کرتے ہیں؟ اس عزت والے گھر میں جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے اسے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے عزت دی جائے۔ بلند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدیں اوپر اونچی اونچی بناؤ، یہاں کیا مراد ہے؟ عزت احترام ہے۔ فرمایا یسبح لہو، پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لیے، فیہا ان مسجدوں میں، ان گھروں میں، صبح و شام۔ کون بیان کرتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد، رجال ایسے مرد پاکی بیان کرتے ہیں صبح و شام کہ لا تلہیہم، نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو، تجارت کاروبار، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، يَخَافُونَ يَوْمًا انہیں تجارت اللہ سے غافل نہیں کرتی، انہیں کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ قربان جاؤں قرآن کے ان لفظوں پہ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسجدوں میں بیٹھے کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہا۔ یہ قرآن نے کبھی نہیں کہا کاروبار کرو ہی نہیں، لفظ پہ غور کیا؟
پورے دین نے کبھی کسی مومن کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ بستر اٹھاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور نہ کاروبار کرو روزگار نہ کرو، آپ کیا کرو؟ یہ رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کاروبار بھی کرو تجارت بھی کرو، تجارت کے طریقے بھی بتائے ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ تجارت اور کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈال سکتی۔ کاروبار خوب کرو، اچھا کرو، کاروبار کرو گے تو مسجد پہ بھی لگا سکو گے، کاروبار کرو گے تو یار دوست پہ بھی خرچ کر سکو گے، کاروبار کرو گے تو کسی پرہیزگار متقی غریب مسکین کے خیال